بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے امام عبد القاہر سکاکی نے یہ کہا تھا کہ مسند علیہ کو تقدیم تخصیص کا فائدہ دیتی ہے اگر حرف نفی اس سے متصل ہو، جیسے ما انا قلتو ھذا، میں نے یہ نہیں کہا، تو مسند علیہ کی تقدیم تخصیص کا فائدہ دیتی ہے اگر اس سے حرف نفی متصل ہو، اور اگر حرف نفی اس سے متصل نہ ہو تو کبھی وہ تخصیص کا فائدہ دے دی اور کبھی وہ تقوی حکم کا فائدہ دے گی۔ انہوں نے یہ دو باتیں کہی تھی۔ امام سکاکی ابو یعقوب سکاکی کہتے ہیں کہ ہم اس بات میں تو آپ سے اتفاق کرتے ہیں کہ مسند علیہ کی تقدیم جو ہے تخصیص کا فائدہ دیتی ہے، لیکن وہ تفصیل میں تھوڑا فرق کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تفصیل میں تھوڑا فرق کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسند علیہ کی تقدیم جو ہے تخصیص کا فائدہ دے گی، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کو جو ہے فرض کیا جانا یہ جو ہو ممکن ہو کہ اصل میں جو ہے وہ مانن فاعل تھا، کہ اصل میں وہ مؤخر ہے، وہ اصل میں مؤخر ہے اور مانن فاعل ہے۔ جیسے انا قلتو، کیا کہا ہم نے؟ یہ انا جو ہے اس کو مقدم کیا گیا، یہ تخصیص کا فائدہ دے گا، لیکن ان کے لیے ایک دم ایسے تخصیص کا فائدہ نہیں دے گا کہ وہ مسند علیہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو اگر فرض کیا جانا ممکن ہو کہ اصل میں کہ وہ مانن کیا تھا، وہ مؤخر تھا، مانن وہ مؤخر تھا، پھر اس کو مقدم کیا گیا تو وہ تخصیص کا فائدہ دے گا۔ یہ ہم کہیں گے کہ قلتو کے اندر جو ضمیر ہے یہ فاعل ہے اور اس کی تاکید ہے، تو یہ مانن فاعل بنے گا۔ انہوں نے مانن کی قید لگائی کہ وہ ہونا چاہیے مانن، کہ ایک تو یہ کہ اس کو فرض کیا جانا ممکن ہو کہ وہ مانن اصل میں فاعل تھا جو مؤخر تھا، پھر اس کو تقدیم کر دی گئی تو وہ تخصیص کا فائدہ دے رہی۔ دوسری شرط یہ کہ اس کو متکلم کی جانب سے مقدر مانا بھی جائے، یہ مانا بھی جائے کہ یہاں یہ ایسا ہے، متکلم مانے بھی کہ یہ مؤخر تھا پھر ہم نے اس کو مقدم کیا ہے۔ اب اگر وہاں پر کوئی لفظاً فاعل آ جائے تو وہاں پر اس کی تقدیم تخصیص کا فائدہ نہیں دے گی۔ جیسے انہوں نے یہ مانن کی قید لگائی، لہذا اگر ہم یہاں پر کہیں زید قاما، گویا کہ زید یہ مؤخر تھا، اب اس کی تقدیم یا کری تو یہ تخصیص کا فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ یہاں قاما کا جو یہ زید یہ لفظاً فاعل بن جائے گا، مانن فاعل نہیں بن پائے گا۔ ضمیر کو تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضمیر اس کی تاکید بن کے یہ مانن فاعل ہو گئی، لیکن اس میں ظاہر جو آئے گا وہ لفظاً فاعل بنے گا، تو یہاں پر ان کے نزدیک یہ زید قاما والی جو مثال میں ان کے یہاں یہ تخصیص کا فائدہ نہیں دے گا، یہ تخصیص کا فائدہ نہیں دے گا یہ، بلکہ ہمارے نزدیک تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہیں۔ نکرہ بھی مقدم کر دیں تو ان کے نزدیک تخصیص کا فائدہ دیتا ہے نہیں، نکرہ کو مقدم کر دیا جاتا ہے، لیکن ان کے نزدیک نکرہ کو مقدم کرنے کے لیے صرف مقدم کرنا جو ہے معرفہ نہیں بن سکتا، اس کے لیے کوئی نہ کوئی تخصیص کی وجہ پائی جائے، کوئی نہ کوئی تخصیص کی وجہ پائی جائے، تب ایسی صورت میں اس نکرہ کا مقدم ہونا تخصیص کا فائدہ دے گا، اور اگر کوئی وجہ نہیں ہے تو اسے نکرہ کا مقدم ہونا صرف تخصیص کا فائدہ نہیں دے گا۔ تو پھر یہ انہوں نے اب نکرہ کا انہوں نے انکار کر دیا۔ نکرہ کو اگر یہ بناتے ہیں، نکرہ کو اگر یہ بناتے ہیں کیا مسند علیہ تخصیص کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نکرہ کو اسر النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم کے باب سے قرار دیں، اس کے باب سے قرار دیں تو یہ درست ہوگا۔ کیسے؟ رجل جاءنی، یہ رجل جاءنی، اس رجل کو مقدم کیا گیا، صرف اگر مقدم آنے تو یہ تخصیص کا فائدہ نہیں دے گا۔ پہلے اصل میں تھا رجل جاءنی رجل،
اب یہ جانی رجل تھا، ہم اس کو صرف ڈائریکٹ مقدم کرتے ہیں اور کوئی تخصیص کی وجہ نہ کہیں تو سکاکی نزدیک وہ نکرہ مبتدا نہیں بن پائے گا. وہ کہتے ہیں ہم تخصیص کی وجہ یہ نکالیں گے، جانی کے اندر ہوا جو ضمیر ہے، ہوا جو ہے بدل مبدل بن جائے گا، اور یہ بدل اب تو گویا کہ تاکید ہو گئی. اب کہا کہ اس اعتبار سے مانیں گے گویا کہ یہ مانن فاعل ہو گیا. اب جب مانن فاعل ہو گیا تو اب اس کو ہم مقدم کریں گے تو یہ تخصیص کا فائدہ دے گا. جیسے کہ اثر النجوى الذین ظلموا هذا، اس کے باب سے انہوں نے قرار دیا اس کو. نکرہ کی تقدیم تخصیص کا فائدہ دیتی ہے کہ الذین یہ کیا ہے، اس کا فاعل ہے اثر ہوگا، اور اس کو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اندر جس طرح سے تخصیص قرار دیتے ہیں، جس طرح ہم اس کی عبارت کو صحیح قرار دیتے ہیں کہ واو کو ہم مبدل منہ مانتے ہیں اور الذین کو بدل، تو اس اعتبار سے عبارت درست ہوتی ہے. ورنہ اگر ہم اس کو یہ نہ مانیں تو خرابی یہ لازم آئے گی کہ الذین اس میں ظاہر فاعل ہے اور فعل جمع ہو گیا. فاعل جب اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے. اب اگر یہ ہم مبدل منہ بدل نہ مانیں اس کے اندر تو یہ خرابی لازم آئے گی کہ فاعل الذین ظلموا فاعل اس میں ظاہر ہے اور اثر فعل جمع ہو گیا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا. جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آتا. تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ جس طرح ہم نے اس کے اندر یہ مانا مبدل منہ کے قرار سے دیے کہ مبدل منہ واو کو مانا اور اس کو بدل، اسی طرح جانی رجل میں اگر آپ رجل کو مبتدا بنانا چاہتے ہیں مسند لے تو اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ اس کے اندر کوئی تخصیص کی وجہ نکال لیں. اور ہم نے تخصیص کی وجہ اس آیت کریمہ کو دیکھتے ہوئے نکالی کہ جس طرح وہاں کو واو مبدل منہ مانے، ایسی جانی رجل کے اندر جانی کے جا کا واو ضمیر ہوا ضمیر مبدل منہ مانے اور رجل کو بدل. اب ایک اعتبار سے کیا ہو جائے گی، تخصیص ہو جائے گی، تاکید ہو گئی. اب تاکید ہو گئی گویا کہ لفظی طور پر جیسے فاعل کہنا چاہیے وہ نہیں ہو پایا، مانوی ہو گیا، تو ہمارے تعریف کے اعتبار سے وہ پھر اس کو مبتدا بنانا صحیح ہوگا. یہاں یہ جو ہے نحویوں کا ان کا جو ہے اختلاف ہے. نحوی جو ہے اس کو مقدم ہونا بھی کبھی کبھی اس کا مقدم ہونے کو بھی نکرہ کو مبتدا بنا لیتے ہیں اگرچہ تخصیص کی کوئی وجہ نہ پائی جاتی ہو. لیکن یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف مقدم ہونا ہی تقدیم ہونا ہی مسند لے بننے کے لائق نہیں ہے جب تک کہ ان کے اندر کوئی تخصیص کی وجہ نہ نکال سکیں. اگر کوئی معنی نہ ہو اور اگر کوئی معنی ہو تو ہم اس کے اندر تخصیص کی وجہ نہیں نکالیں گے. لہذا شرن حرہ زانابن، شرن حرہ زانابن کے اندر سکاکی کہتے ہیں کہ یہ اس کے اندر شرن کو مبتدا نہیں بنا سکتے، شرن کو مبتدا نہیں بنا سکتے، جبکہ ائمہ نحو کہتے ہیں کہ شرن جو ہے مبتدا بن جاتا ہے. تو کیا وجہ ہوگی اس کے اندر، وہ آگے پڑھیے. چلیں پہلے اتنا پڑھ لیں. وہ شاید یہ وجہ نہیں نکالتے ہیں، وہ یہ وجہ نہیں نکالتے جس طرح انہوں نے نکالی کہ مبدل منہ مانے پھر اس کو. اچھا وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ اگر اس کو فرض کیا جانا مؤخر ہو ممکن ہو مانن کے اعتبار سے، وہ یہ نہیں کہتے ہیں نحوی لوگ. وہ کہتے ہیں آگے چل کے وہ یہ کہیں گے آپ نے جو کہا کہ مانن فاعل بنانا ممکن ہو تو اس کو مقدم کر دو تو مبتدا بن جائے گا. نحوی حضرات کہتے ہیں یہ آپ نے جو کہا یہ تو لفظاً فاعل کے اندر بھی سارا اعتراض وارد ہوگا، تو صرف مانن فاعل کیوں کہہ رہے ہیں آپ. تو انہوں نے دو شرطیں لگائیں تقدیم کے لیے. دیکھیں وافقہ السکاکی علی ذالک، اور سکاکی نے اس بات کی موافقت کی ہے جو انہوں نے عبد القاہر جرجانی نے کہا. الا انہ قال، مگر انہوں نے یہ کہا التقدیم یفید الاختصاص، تقدیم اختصاص کا فائدہ دیتی ہے. ان زیادہ تقدیر کونی فی الاصلی، اگر یہ ممکن ہو تقدیر فرض کیا جانا، کونی مسند الیہ کو فرض کیا جانا یہ ممکن ہو فی الاصلی مؤخرن، کہ وہ اصل میں کیا تھا مؤخر تھا. علی انہ فاعل مانن، کہ وہ مانن کیا ہے وہ صرف مانن فاعل ہے. جیسے انا قمتو، انا تو اصل میں یہ تھا قمتو انا، تو مانن فاعل تھا. دوسری ایک شرط ہو گئی وقدر، اور اسے متکلم کی جانب سے اسے مقدر مانا بھی جائے، متکلم کی جانب سے اسے اس فرض کیے جانے کو مقدر مانا بھی جائے. وَإِلَّا، اور اگر یہ نہ ہو دونوں چیزیں، کون سی، نہ تو دونوں چیزیں نہ پائے جائیں،
نہ تو فرض کیا جانا ممکن ہو اور نہ فرض کیا جائے متکلم کی جانب سے، وَإِلَّا فَلَا يُفِيدُ إِلَّا تَقْوِيَ الْحُكْمِ، ورنہ ایسی صورت میں اس کی تقدیم جو ہے صرف حکم کی تقویت کا فائدہ دے گی. جیسے کیا، سواؤن زیادہ، چاہے وہ کیا ہو، اس کو فرض کیا جانا ممکن ہو، کما مرہ، جیسے کہ آپ نے دیکھا کون سی مثال، انا قمتو، اس کو فرض کیا جانا ممکن ہے کہ اس کو مؤخر کر دیا جائے. او ولم یقدر، لیکن کیا اسے فرض نہ کیا جائے. اولم یجوز، یا اسے فرض کیا جانا ممکن نہ ہو، جیسے زید قامہ. تو زید قامہ میں آپ پیچھے کریں اسے، زید قامہ میں قامہ زید کہیں اور کہیں کہ یہ اب مانن فاعل ہو گیا، تو نہیں ہو سکتا، یہ مانن فاعل نہیں ہوگا، لفظاً فاعل بن جائے گا. تو انہوں نے کیا کہا کہ دو وجہ پائی جائیں تب تو ہوگا اس کو مسند الیہ بنا سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کو مانن فاعل بنایا جانا ممکن ہو، اور دوسری صورت یہ کہ اس کو متکلم کی جانب سے اسے مانا بھی جائے. اور اگر یہ دونوں وجہ نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کی جو تقدیم ہوگی وہ صرف کیا ہوگی، حکم کی تقویت کا فائدہ دے گی اور وہ تخصیص کا فائدہ نہیں دے گی. چاہے وہ اس کو فرض کیا جانا ممکن ہو، جیسے کہ آپ کی مثال انا قمتو ہے، اس کو مؤخر کر سکتے ہیں انا کو، لیکن فرض نہ کیا جائے، یا جائز ہی نہ ہو فرض کیا جانا، جیسے کہ زید قامہ میں کہیں آپ قامہ زید نہیں کہہ سکتے، اس کے بنا کر کے ہم کہیں کہ زید بھی اس کا مانن فاعل ہو گیا، مانن فاعل نہیں بن سکتا اس کا. واستثنى المنکر بجعلی، اور امام سکاکی نے منکر یعنی نکرہ کا استثناء کیا ہے اس طور پر کہ اس کو جو ہے اسر النجوى الذین ظلموا کے باب سے قرار دیا ہے، اس طور پر علی القول بالابدال من الضمیر، ضمیر سے بدل ماننے کے قول پر. ضمیر سے، جیسے اسر النجوى الذین ظلموا میں الذین کو بدل مانا کس سے، اسرو کی واو ضمیر سے. ایسے ہی یہاں پر جانی رجل میں رجل کو بدل مانیں گے کس سے، جا کے اندر ضمیر سے. کہیں گے کہ اسے اس منکر کا استثناء کیا اس طور پر کہ انہوں نے اسر النجوى الذین ظلموا کے باب سے قرار دیا اسے نکرہ کو ضمیر سے بدل ماننے کی صورت میں. کیوں؟ لئلا ينتفی التخصیص، تاکہ تخصیص منتفی نہ ہو جائے. کیونکہ ان کے پاس جو ہے اگر تخصیص کی کوئی وجہ نہ پائی جائے تو وہاں پر اس کو نکرہ کو مبتدا نہیں بنا سکتے. اب ہم نے دیکھا کہ نکرہ کو بنائے کیسے مبتدا جبکہ بنتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایسی صورت مانے ہم کہ اس کو، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور وجہ نہیں ہے کہ اس کے اندر ہم تخصیص پیدا کر لیں، جس طرح ہم نے تاکید کی طرح سے تخصیص پیدا کی انا قمتو کے اندر. تو اب ایک طرح سے مبدل منہ، بدل میں اندر بھی یہی تاکید ہی ہوتی ہے. بدل کیا کرتا ہے، مبدل منہ کی تاکید پیدا کرتا ہے. تو گویا کہ اب جانی رجل میں ہوا ضمیر کے جو تھی فاعل، اس کی تاکید پیدا کر دی رجل نے، تو کیا ہو گئی، تو تقویت پالی گئی. تو اب اس طرح سے تخصیص ہو جائے گی. تو لئلا، تاکہ تخصیص منتفی نہ، اذ لا سبب لہ سواہ، اس لیے کہ ان کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور، نکرہ کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور سبب نہیں ہے جس کو ہم تخصیص قرار دے کر اسے مبتدا بنائیں. الذی صح بہ وقوع نکرہ مبتدان، اس لیے کہ اس کے علاوہ یعنی اس کو اس باب سے قرار دینے کے علاوہ کوئی اور سبب نہیں ہے، برخلاف معرف کے. برخلاف معرف کے، معرفہ کے لیے وہ کہتے ہیں معرفہ میں تخصیص ہوتی ہے، معرفہ میں وہ اختلاف نہیں کرتے، نکرہ میں اختلاف کرتے ہیں. معرفہ جیسے ہے زید قامہ، تو زید کو یہ مبتدا بناتے ہیں، کہتے ہیں معرفہ کے اندر ہمیں کوئی اس کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ معرفہ جو ہے وہ وہاں پر اس طرح سے لمبے بعید ہمیں ارتکاب کرنے کی کوئی حاجت پیش نہیں آئے گی. ہم نے جو لمبا یہ ارتکاب کیا اسے مبدل میں بنا دیا اور بدل بنائے. کیوں بنائے؟ تاکہ اس نکرہ کو تخصیص کر کے مبتدا بنانا صحیح ہو جائے. لیکن چونکہ معرفہ جو ہے وہ پہلے سے ہی تخصیص ہوتی ہے اس کے اندر، کیونکہ وہ کیا ہوتا ہے، مشخص ہوتا ہے، ذہن میں سامنے کے علم ہے، تو یا معرف باللہ میں تو اس کے اندر کیا ہو گئی، نکارت ختم ہو گئی، تو اس کے اندر وہ چیز پا لی گئی پہلے سے، تو اب ہمیں اس کے اندر یہ ارتکاب بعید کی کوئی حاجت نہیں ہے. برخلاف معرف کے تو وہاں پر اس کے لیے کوئی اس کو کرنے کی، کوئی تخصیص کرنے کی وجہ نہیں ہے، کیونکہ وہ کیا ہے معرف کے، اس لیے کہ اس کا مبتدا واقع ہونا صحیح ہوتا ہے بغیر تخصیص کا اعتبار کرتے ہوئے، تو اس وجہ بعید کی وہاں پر ارتکاب کی کوئی حاجت بھی نہیں ہے. اب یہاں پر ثم قال، پھر یہ کہتے ہیں وشرط ان لا یمنع من التخصیص مانع،
اللہ یمنا من التخصیصی مانع، کہ یہ کہتے ہیں کہ تخصیص کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی معنی نہیں ہونا چاہیے، اگر معنی ہے تو وہاں تخصیص نہیں کریں گے پھر وہ مبتدا بھی نہیں بن پائے گا۔ شر احرا ذانابین، کتے کو شرحی نے بھونکایا، اور اہل ائمہ نحو و صرف نحو جو ہیں اس کو سب کو مبتدا بناتے ہیں تخصیص کر کے۔ اب وہ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ یا تو ہم اس کے اندر تخصیص جنس کریں، سکاگے کیا کہتے ہیں، تخصیص جنس کریں اس کے اندر، یا تخصیص فرد کریں، اور یہ دونوں باطل ہیں، یہ دونوں۔ تخصیص جنس کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے افراد پائے جاتے ہوں، جیسے ہم کہتے ہیں جا رجل، میرے پاس مرد آیا، تو یہاں پر تخصیص ہو گئی، جنس سے عورت نہیں آئی، یعنی جنس سے عورت نہیں آئی یہاں پر۔ اسی طرح ہم نے کہا جا رجل، فرد مراد لیا تو رجل آیا، رجلان نہیں آئے، یعنی اب یہاں شر احرا ذانابین کے اندر دیکھیں اس کے جنسیت اس کی کوئی ایسی تھوڑی ہے مشترک کہ کیا ہم کہیں کہ جنسیت کہ کتے کو شر نے بھونکایا، خیر نے نہیں بھونکایا، تو خیر جو اس کا جنس کے افراد میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ کتے کو جو بھونکاتا ہے وہ شری بھونکاتا ہے، کتے کو شری بھونکاتا ہے، خیر نہیں بھونکاتا۔ یہ کہتے ہیں کہ جب اس کے افراد نہیں ہوئے تو یہاں تخصیص کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تخصیص ہم جہاں کرتے ہیں جیسے اس کے بہت ساری جنسیں پائی جاتی ہوں، جیسے رجل ہے، اس کی جنس عورت ہے، لیکن یہاں پر شر کی کوئی جنس ہے ہی نہیں، اور جب کوئی جنس نہیں ہے تو یہاں پر ہم تخصیص جنس بھی نہیں کر سکتے یہاں، لہذا جب تخصیص جنس نہیں کر سکتے تو یہ مبتدا نہیں بن پائے گا شرن۔ تخصیص فرد بھی نہیں کر سکتے، تخصیص فرد کرنے کا مطلب یہ کہ ایک شر نے بھونکایا دوسرے شر نے نہیں بھونکایا، یہ تخصیص شر بھی نہیں، شر کے کتنے افراد ہیں یہ بھی نہیں ہے، تو افراد بھی وحدت بھی مراد نہیں لے سکتے، اس کے افراد ہیں بہت سارے، تو کیونکہ جہاں پر خاص کیا جاتا ہے اس کے مشترک ہوتا ہے وہ کسی چیزوں میں، تب اس کو خاص کرتے ہیں۔ اب یہاں پر نہ اس کی جنسیں پائی جا رہی تھی بہت ساری، نہ اس کے افراد پائے جا رہے تھے کہ ایک شر نے بھونکایا دوسرے شر نے نہیں بھونکایا، تو نہ تخصیص جنس ہوا نہ تخصیص فردیت ہوا، تو ایسی صورت میں اس کو مبتدا نہیں بنا سکتے۔ جبکہ ائمہ صرف جو ہیں، ائمہ نحو جو ہیں اس کو مبتدا بناتے ہیں، تو اب کیا ہوگا اس کی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جو تخصیص جنس چلو نہیں لے سکتے، نہ آپ کے کہنے کے مطابق نہ ہی ہم تخصیص فرد مراد لیں، لیکن ہم تخصیص نوعی مراد لیں گے، یہاں پر کیا لیں گے، تعویل کر کے تخصیص نوعی مراد لیں گے۔ اب ہم یہ کہیں گے بہت بڑے ڈرونے اور خطرناک جو ہے شر نے، خطرناک شر نے جو ہے، ایک قسم کے خطرناک شر نے جو ہے کتے کو بھونکایا، ایک قسم کا خطرناک ہو گیا، یہ نوعی ہو گیا۔ اس اعتبار سے جب ہو گئی یہ خاص نوع پالی گئی، اب اس کے اندر اختصاص پا لیا گیا، اختصاص پا لیا گیا تو اس کو شر کو مبتدا بنا سکتے ہیں۔ جبکہ انہوں نے کہا بھی ہے ما احرا ذانابین، ما احرا ذانابین الا شرن، انہوں نے جو ما بھی لائے پھر اللہ کے ذریعے وہ کیا گیا تخصیص کیے، تو یہ ما اور اللہ لانا اس بات کو دلالت کرتا ہے کہ یہ انہوں کے اندر تخصیص کر رہے ہیں، تو اب ان کی کیا تعویل کرنا پڑے گی ہمیں کہ یہاں پر ہم تخصیص نوعی مراد لیں گے، یہ نہیں، وہ نہیں نحوی ضرورت۔ وشرط ان لا یمنع من المانع تخصیص مانع، اور یہ بھی شرط ہے ان کے نزدیک کہ تخصیص سے کوئی معنی موجود نہ ہو، اگر کوئی معنی موجود ہو تو وہاں پر بھی تخصیص نہیں کریں گے۔ جیسے کہ ہمارا قول جانی رجل علی ما مر، جانی رجل میں یہاں معنی کیا موجود ہے، یہاں پر جانی رجل میں معنی موجود ہے، اس لیے تخصیص نہیں کر سکتے۔ اصل اعتبار سے ہم دیکھیں کہ رجل جانی تھا، جانی رجل تھا، اب اس کو ہم مقدم کر کے تخصیص کر کے کہیں کہ رجل کو مبتدا بنا لیں، نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس کے اندر کیا ہوگا، لفظاً فاعل بن جائے گا اس کا، رجل جانی، اس لیے کہ مان، اچھا اس کے اندر جو ہے معنی موجود نہیں ہے تخصیص سے، فہذا مثال وجود شرط، رجل جانی کے اندر کوئی معنی تخصیص موجود نہیں ہے تو یہ جو ہے مبتدا بن جائے گا۔ وہ مثال میں زید قامہ میں، قامہ زید کہے جسے آپ، تو یہ جو ہے معنی جب تک کہ کوئی معنی موجود نہ ہو تو وہاں پر جو ہے اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں۔ جیسے کہ رجل جانی، اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں کہ ان کے اندر ہم نے تخصیص کر دی، کیا کر دی کہ ہم نے اس کو مبدل من بدل کی قسم سے قرار دے کر کے تخصیص کی۔ دونا قولہم، نہ کہ ان کا قول، کس کا قول،
یہ نحویوں کا قول جیسے شرن احرا زانابن، شرن احرا زانابن کو یہ تخصیص نہیں کر سکتے اس میں، کیوں؟ اما علی تقدیر الاول، یا دو صورتیں مانیں گے اس کی، یا تو ہم پہلی تقدیر پر اس طور پر کہ ہم اس کو تخصیص جنس کر کے بنائیں، اس طور پر فل امتناع یراد المحر شر لا خیر، کہ اس سے مراد یہ لیا جائے کہ بھوکانے والا جو ہے وہ شر ہے خیر نہیں، یہ مراد لیا جائے اگر اس سے کہ بھوکانے والا شر ہے خیر نہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ ممتنع ہے۔ وَأَمَّا عَلَى الثَّانِي، یا دوسری صورت پر کیا؟ فرد مراد لیا جائے، فرد مراد لیا جائے تو ایسی صورت میں فل نبوی ان مضان استعمالی، تو یہ بھی نہیں لے سکتے کیونکہ اس کلام کے استعمال کی جگہوں سے بہت بعید ہے یہ چیز، کیا بہت بعید ہے، کیونکہ فردیت کی خصوصیت کے مقام میں اس کو استعمال نہیں کیا جاتا کہ ایک شر نے بھوکایا دوسرے شر نے نہیں بھوکایا۔ وَأَمَّا عَلَى الثَّانِي، رہا دوسری والی صورت پر جبکہ فردیت مراد ہے تو یہ بھی نہیں لے سکتے کیونکہ اس کی استعمال کی جو ہے جگہوں سے، یا استعمال کی جگہوں سے اس کے دور ہونے کی وجہ سے۔ اب کیا ہو گیا؟ یہ دونوں نہیں ہو سکتی۔ ہاں تو وہ اس کا فرد نہیں ہے نا۔ ہاں دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، اما اعلی تقدیر الاول، اعلی تقدیر تخصیص جن کی مقدر معنی، اس لیے کہ ممتنع ہے کہ الامر المبذول للکلب شر لا خیر لان المحر لا یکون الا شرا، کہ جو ہے کتے کو بھونکانے والا شر ہی ہوا کرتا ہے، وہ خیر کو نہیں مانتے ہیں۔ یہ ممتنع کہہ دیا نا انہوں نے، ممتنع ہے کہ محر یہ مراد لیا جائے کہ بھونکانے والا شر ہوتا ہے لا خیر، خیر نہیں، تو اس کو یہ مانیں گے تو یہ ان کے نزدیک ممتنع ہے، تخصیص جنس نہیں کر سکتے۔ پہلی والی جو امتناع اول سے مراد تخصیص جنس، تخصیص جنس بھی نہیں کر سکتے کیونکہ تخصیص جنس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی جنسیت پائی جاتی ہے کئی افراد، اور یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ شر کے جو ہے شر کے افراد، یہ خیر شر کے افراد میں نہیں ہے، خیر جو ہے شر کے افراد میں نہیں ہے، جب شر کے افراد میں نہیں ہے تو تخصیص جنس بھی نہیں ہو پائے گا، یہ ہے تو ممتنع ہے، یہ تخصیص جنس نہیں لے سکتے کیونکہ ممتنع ہے یہ مراد لیا جائے، ممتنع ہے یہ مراد لیا جائے کہ کتے کو بھونکانے والا شر ہے خیر نہیں، یہ ممتنع ہے، یہ مراد نہیں لیتے۔ ہاں تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ضروری ہے کہ جو سکاکی وہ پیش کرنا ہے وہ نحویوں سے بالکل برعکس ہو جائے، نحوی اس کو مانتے پورے طور پر، اس لیے آپ نے ہدایت النحو کے اندر بھی یہ چیز پڑھی ہوگی کہ وہاں پر جو ہے یہ تخصیص کی وجہ بیان کرتے ہیں، اور یہی کہتے ہیں کہ انسان جس طرح کتا جو ہے دوست دشمن کو دیکھتے ہوئے بھونکتا ہے، ایسی دوست کو دیکھتے بھی بھونکتا ہے، تو یہ جو کہتے ہیں یہ خیر اس کا جنس میں سے نہیں ہے، جب نہیں ہے تو اس کو ہم جنسیت کے افراد میں سے نہیں قرار دے سکتے۔ ہاں تخصیص نو کہیں گے، وہاں پر تو وہ تخصیص جنس کہیں یا کچھ کہیں ان کے نزدیک مبتدا بن جاتا ہے، لیکن یہ انہوں نے اعتراض کیا اس پر، نہ تخصیص جنس بنا سکتے ہیں ہم، نہ تخصیص فرد، تو آپ نے نحویوں نے اپنی جو ہے تعبیر کی کہ ہم اس کو تخصیص نو ہی بنا لیں۔ دیکھیں یہاں پر ابھی بتاتے ہیں، ممتنع ہے کہ محر سے مراد لیا جائے شر نہ کہ خیر، دوسری وجہ یہ ممتنع ہوگی کہ کیونکہ اس کے استعمال کی جگہوں سے اس کے دور ہونے کی وجہ سے فردیت بھی مراد نہیں لے سکتے۔ وَإِذْ قَدْ صَرَّحَ الْأَئِمَّةُ، جبکہ ائمہ نے اس کی تصریح کی ہے، ائمہ نے اس کی تصریح کی ہے کہ ہاں ہم اس کو شرن کو مبتدا بناتے ہیں، تو کیا کریں گے؟ بے تخصیصی، اس کو تخصیص کر کے انہوں نے اس کی صراحت بھی کی ہے، حیث تاولوا، اس طور پر کہ انہوں نے اس کی تعویل یہ کی ہے کہ وہ ایسا کہتے ہیں ما حرّا ذا ناب الا شرن، کہ نہیں بھونکایا کتے کو مگر شر نے، تو کیا ہوگی؟ فل وجہ تفضیع شان الشر بتنکیری، تو اب کیا وجہ نکلے گی؟ تو اب یہاں نکرہ جو ہوگا تو وجہ یہ نکلے گی کہ شر کی جو ہے بہت زیادہ ہولناکی کو بیان کرنا ہو، بتنکیری اس کے نکرہ لانے کے ذریعے سے، شر کی بہت زیادہ ہولناکی کو بیان کرنا ہو اس کے نکرہ لانے کے ذریعے سے، تو اب معنی یہ ہو جائے گا شر عظیم فضیون، شر عظیم فضیون احرا ذا ناب لا شر حقیر،
اب شرن حقیر بھی کیا بن جائے گا اس کا؟ تخصیص نہ ہو جائے گی نہیں کہ شرن. اب یہ مانیں گے بہت زیادہ ہولناک خطرناک شر نے جو ہے کتے کو بھونکایا، معمولی شر نے نہیں بھونکایا. تو اس طور پر جب ہم تعویل کریں گے تو یہاں پر یہ شرن کو مبتدا بنا سکتے ہیں. تو اس کو نکرہ لانے سے کیا ہوگی؟ تو اب نکرہ اس میں تعظیم اور ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے ہو جائے گا. اب آگے چل کے اس کا جو ہے پھر کہیں گے نظر ہے آپ کے قول میں. آپ کے قول میں نظر ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ صرف لفظاً فاعل ہو، مانن فاعل ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ یہ صورت ساری صورتیں چاہے وہ لفظی ہو چاہے وہ لفظی مانوی ہو، دونوں جو ہیں صورتیں میں تقدیم کے ممتنع ہونے میں دونوں برابر. تو پھر آگے چل کے بیان کریں گے. ہو گیا.